اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شوگر آج کل ہر تیسرے چوتھے بندے کو لاحق ہے۔ پاکستان کے اندر یہ مرض بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ جو بھی بندہ شوگر کا مریض ہو اس کے لیے یہ وظیفہ، یہ عمل بہت ہی مجرب ہے۔ انشاءاللہ اس سے شوگر ختم ہو جائے گی، شوگر کم ہو جائے گی، شوگر اپنے روٹین کے اوپر آ جائے گی، نارمل رینج کے اوپر، اور اس کے بعد کبھی بھی اس کو اس سے کوئی ہاتھ پاؤں کے مسئلے مسائل اور کوئی بھی سیریس مسئلہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں 15ویں پارے میں سورہ اسراء ہے، اس کا آیت نمبر 80 کا آپ نے وظیفہ کرنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ آپ نے اس کو اچھے سے یاد کر لینا ہے زبانی۔ آپ نے اس کو ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ لینا ہے۔ ہر نماز کے بعد اپنی عادت بنانی ہے، اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا ہے۔ جب کبھی بھی آپ کھانا کھائیں، دوائی کھائیں، پانی پئیں، جو بھی چیز آپ کھانے پینے کے لیے استعمال کریں، آپ نے سب سے پہلے اسی آیت مبارکہ کو 3 بار پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے کوئی چیز کھانی پینی ہوگی۔ آپ روٹین کے اندر جو بھی چیز میڈیسن استعمال کر رہے ہیں وہ استعمال کرتے رہیں، فی الحال اس کو چھوڑیں نہیں۔ انشاءاللہ اس سے یہ ہے کہ آپ کو آہستہ آہستہ نارمل روٹین رینج کے اوپر بھی آتے جائیں گے، اور اس سے کسی قسم کا کوئی آپ کو خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ شوگر سے آپ اس سے محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ نے سفید کاغذ کے اوپر کسی بھی پوائنٹر سے، پین سے کسی بھی نماز کے بعد آیت مبارکہ کو گلائی کی شکل میں ایسے لکھنا ہے، اور نیچے آپ نے یہ طلسم لکھ لینا ہے۔ طلسم کے نیچے شفا فلا، اور یہاں پر اپنا نام، اپنی والدہ کا نام یا مریض کا نام لکھنا ہے، اور آگے بِأَمْرِ اللَّهِ الْمَشَافِي۔ اس کو فولڈ کر کے اس کو آپ نے گلے میں ڈال لینا ہے۔ یہ یا پرس میں رکھ لیں، یا بازو میں رکھ لیں، یا جیب میں رکھ لیں، جیسے آپ کو آسانی ہو۔ یہ آپ کے پاس رہے ہر وقت، شوگر کے جو بھی مریض ہیں، جو بھی اس کو فائدہ اٹھانا چاہیں۔ اور اس کے بعد اس آیت مبارکہ کو ہر نماز کے بعد 3 بار، اور ہر کھانے پینے کی چیز سے پہلے 3 بار استعمال کرتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ ان سے شوگر کا ان کو کنٹرول ہو جائے گا، شوگر سے نجات ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پرہیز لازم ہے، خالی دم توی سے کام نہیں چلے گا۔ پرہیز ضرور کرنا ہے، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کھانا پینا ہے۔ اس کے بعد واک ضروری ہے۔ اگر کوئی عمر میں زیادہ ہے، چل نہیں سکتے، کوئی ان کو مسئلہ ہے گھٹنوں کا یا کوئی بھی ترتیب ہے، تو بیٹھے ہوئے بھی وہ جو ایکسرسائز، ہاتھ ہلانا، یا کوئی بھی دیکھ لیں، ڈاکٹر آپ کو انشاءاللہ وہ جو تجویز کرتے ہیں اس سے اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنے متحرک رکھنا ہے، اپنی حرکت اپنی جاری رکھنی ہے، تاکہ بلڈ سرکولیشن بھی صحیح رہے اور آپ نارمل رہیں۔ شوگر کے جو مرض ہے یہ لا علاج نہیں ہے، اس کا علاج موجود ہے۔ اکثر لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے اپنے ارد گرد کہ ان کو شوگر ہوتی ہے، پھر شوگر اچانک سے ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں چیز استعمال کی، فلاں سے دم کروایا اور فلاں سے دوا لی تو ہمیں فائدہ ہو گیا۔ اصل یہ ہے کہ یہ لا علاج مرض نہیں ہے، یہ مرض ہے ہماری کوتاہی کی وجہ سے، ہماری سستی کی وجہ سے، اور جو پریشانیاں اپنے سر کے اوپر سوار کرتے ہیں، ٹینشنیں جو کہ نہیں لینی چاہیے، تو اس وجہ سے یہ مرض ہمارے اوپر لاحق ہو جاتی ہے۔ اصل یہ ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہے کہ اب زندگی کے اندر ایسے پڑے نہیں رہنا، کچھ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا علاج موجود ہے، اس کا علاج موجود ہے۔ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں، کھانا پینا اچھا رکھیں، ورزش کریں صبح و شام۔ ٹھیک ہے، اپنی جو زندگی کے آپ کے معمولات ہیں ان کو آپ درست سمت میں لے کر چلیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ ویسے یہ آیت مبارکہ اور یہ طلسم شوگر کے مریضوں کے لیے آب حیات ہے۔ اس سے ان کو شوگر سے کوئی لا علاج مرض، جس طرح یہ پاؤں کٹتے ہیں، ٹانگ کٹتی ہے، یا ہاتھ پاؤں پہ زخم ہو جاتے ہیں جو پھر صحیح نہیں ہوتے، یہ انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر اندر ٹھیک ہو جائیں گے، افاقہ ہو جائے گا۔ مزید یہ کہ اس کو اپنے معمول میں رکھیں،